ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ النحل آیت نمبر 124۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ انما یقیناً جعل بنایا گیا ہے السبت ہفتے کے دن کو علی پر الذین ان لوگوں اختلفوا جنہوں نے اختلاف کیا فی اس دن میں۔ ہو کا مطلب اور ان بے شک ربک تیرا رب لا یحکم البتہ وہ فیصلہ کرتا ہے، فیصلہ کرے گا بینہم ان کے درمیان یوم دن القیامتی قیامت فیما ان چیزوں میں کانوا تھے وہ فیہ اس میں یختلفون اختلاف کرتے۔ ادعو آپ بلائیے الہ کی طرف سبیلی رستے ربی کا اپنے رب کے بالحکمہ حکمت کے ساتھ والموعظہ اور وعظ کے ساتھ الحسنہ اچھے وجادلہم اور کا مطلب جادل آپ اختلاف کیجئے ہم ان سے باللتی ساتھ اس طریقے کے ہی وہ احسن سب سے اچھا ہے۔ ان بے شک ربک تیرا رب ہوا وہ اعلم خوب جانتا ہے بمن اسے ضل جو گمراہ ہوا عن سے سبیلہ اس کے رستے وہوا اور وہ اعلم خوب جانتا ہے بالمہتدین ہدایت پانے والوں کو۔ انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ ہفتے کا دن ان لوگوں پر لازم کیا گیا جنہوں نے اس جمعے میں اختلاف کیا۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بے شک تیرا رب قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلے کرے گا فیما کانوا فیہ یختلفون ان چیزوں میں جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ اپنے رب کے رستے کی طرف حکمت سے بلاؤ والموعظۃ الحسنہ اور اچھے ناصحانہ انداز سے وجادلہم باللتی ہی احسن اور ان سے اختلاف کیجئے سب سے اچھے طریقے سے۔ ان ربک هو اعلم بما ضل عن سبیلی بے شک تیرا رب خوب جانتا ہے اسے جو اس کے رستے سے بھٹک گیا وهو اعلم بالمہتدین اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت پانے والوں کو۔ یہ بھی در حقیقت ایک اعتراض کا جواب ہے۔ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ ہم دین ابراہیم پر ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی شریعت ہم نے اپنا رکھی ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر اس کا جواب دیا کہ تم دین ابراہیم پر نہیں ہو۔ دین ابراہیم کے اندر جو تعظیم کا دن تھا، عبادت کا دن تھا، وہ جمعے کا تھا۔ تم اگر ابراہیم کے طریقے پر ہوتے تو تمہاری عبادت کا دن بھی جمعے کا ہوتا، لیکن تمہارا دن ہفتے کا ہے۔ یہ ہفتے کا دن ہم نے نہیں مقرر کیا تھا۔ انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ ہفتے کا دن ان لوگوں کو دیا گیا جنہوں نے جمعہ لینے سے انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں سے کہا کہ تم جمعے کے دن عبادت کرو، انہوں نے کہا کہ ہم نے جمعے کو نہیں کرنی، انہوں نے انکار کیا، پھر ان کو ہفتے کا دن دیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس دن کو عیسائیوں پر پیش کیا، عیسائیوں نے اتوار کا دن لیا، اگلا دن اللہ تعالیٰ نے جمعے کا دن امت مسلمہ کو پیش کیا، انہوں نے قبول کر لیا۔
صحیح حدیث کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دن یہود کو پیش کیا کہ تم اپنی عبادت جمعے کے دن کرو، انہوں نے کہا نہیں ہم جمعے کو نہیں کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں سے کہا، انہوں نے کہا ہم نہیں کریں گے، ہم اتوار کو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے کہا کہ تم جمعے کا دن لے لو، مسلمانوں نے جمعے کا دن لے لیا۔ جمعہ پہلے ہے، ہفتہ بعد میں ہے، اتوار اس کے بعد۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نحن الآخرون، ہم سب سے آخر پہ آنے والے ہیں، السابقون، لیکن ہم سبقت لے جانے والے ہیں، ہم ان سے سبقت لے گئے۔ ان کو کتابیں ہمارے سے پہلے ملی، ہمیں کتاب آخر میں ملی، لیکن ہمیں جمعے کا دن مل گیا، اور قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اس امت کا حساب کتاب لے گا، ان کے حساب و کتابی بعد میں ہوں گے۔ تو یہ بھی ایک جواب ہے مشرکین کو کہ تم کہتے ہو ہم دین ابراہیم پہ ہیں، دین ابراہیم کے اندر جو عبادت کا دن تھا وہ جمعے کا تھا۔ یہ تو تم موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب یہود نے جمعہ لینے سے انکار کیا تو ان کو ہفتہ دیا گیا۔ ابراہیم تو موسیٰ سے بہت پہلے گزر چکے ہیں، تو ان کے لیے جو عبادت تھی وہ جمعے کے دن تھی۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تیرا رب ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرے گا ان معاملات میں جس میں یہ اختلاف کرتے ہیں۔ باقی یہ اب اگر مانتے ہیں یا نہیں مانتے، یہ جتنے مرضی دعوے کریں کہ ہم ابراہیمی ہیں، یہ فیصلے قیامت کے دن ہوں گے، پتہ چلے گا کون ابراہیم کے دین پر تھا اور کون نہیں تھا۔ اسی طرح آج بھی کئی لوگ اپنے منہ زبانی عاشق بنے ہوئے ہیں، جی ہم عاشق رسول ہیں، ہمیں اللہ کے رسول سے بڑا عشق ہے، اور جو اللہ کے رسول کی پیروی کرنے والے ہیں ان کو گستاخ، بے ادب، اور جو ان کا دل کرتا ہے وہ کہتے ہیں۔ یہ فیصلہ تو انشاءاللہ العزیز قیامت کے دن ہوگا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یہ فیصلے کرے گا۔ آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت ہے، لیکن اللہ کے نبی کو خطاب کر کے پوری امت مراد ہے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اپنے رب کے رستے کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ۔ حکمت کیا ہوتی ہے؟ حکمت کے کئی معانی مفسرین نے کیے ہیں۔ آسان لفظوں میں یوں سمجھیے کہ حکمت سے مراد ہے موقع مناسبت سے، لکل مقام مقال، ہر علاقے ہر جگہ پر گفتگو کرنے کا انداز مختلف ہوتا ہے۔ حکمت کا مطلب یہ ہوتا ہے موقع مناسب دیکھ کر، مناسب الفاظ چن کر دعوت کو اچھے طریقے سے پیش کرنا، یہ حکمت ہے۔ لیکن اچھے طریقے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ حق کی چھپا جاؤ، لوگوں کا اتنا زیادہ خیال نہ کرو کہ حق بیان ہے، حق بیان کرو لیکن اچھے انداز میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین کی طرف بلانے کا حکم دیا، لیکن حکمت کے ساتھ۔ اگر حکمت اور دانائی آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر آپ پہلے اس کو سیکھیں، کیونکہ بعض دفعہ انسان کے پاس کچھ معلومات جمع ہو جاتی ہیں لیکن اس کو حکمت نہیں ہوتی اس کے پاس کہ وہ کیسے اس کام کو کرے۔ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جسے حکمت دے دی گئی، دانائی دے دی گئی، اسے بہت بڑی خیر دے دی گئی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حکمت کے ساتھ کام کرو، حکمت کے ساتھ۔ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ، اور اچھے انداز کے ساتھ، اچھے واعظ کے ساتھ لوگوں کو دین کی طرف لے کر آؤ۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے، آپ ایک گلاس لیں اور وہ گلاس گندا ہو، آپ اس میں آب زمزم ڈال کے کسی کو دیں تو کیا وہ اس گندے مندے گلاس کے اندر دنیا کا بہترین پانی کوئی پینے کے لیے تیار ہوگا؟ کیونکہ جس طریقے سے آپ آب زمزم پیش کر رہے ہیں وہ طریقہ، وہ گلاس ٹھیک نہیں ہے۔ اور ایک سادہ پانی آپ چمکتے ہوئے بہترین خوبصورت گلاس کے اندر آپ پیش کرتے ہیں جو صاف ستھرا ہے، ہر کوئی اس کو قبول کر لے گا۔ بس دعوت کا انداز کا یہی فرق ہے۔ دعوت آپ کی خالص ہو، لیکن اگر آپ نے پیش اس انداز سے کی ہے کہ سننے والا سن کر ہی متنفر ہو گیا تو آپ کی دعوت حکمت والی نہیں ہے۔ دیکھو باطل لوگوں کو دیکھو کہ وہ اپنی دعوت کو کس انداز سے پیش کرتے ہیں، کتنا اس کو پالش کر کے، ملمہ سازی کر کے وہ پیش کرتے ہیں، حالانکہ باطل دعوت ہے ان کے پاس۔ اور اہل حق وہ اپنی صحیح دعوت کو بھی گدلا کرتے ہیں، صرف اور صرف اپنے
انداز کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھے انداز سے ان کو واعظ کرو۔ کبھی کسی اللہ کے نبی کے بارے میں نہیں آتا کہ آپ نے دعوت دیتے دیتے لڑائی کی ہو کسی سے، میں تمہیں سمجھا رہا ہوں تو مان کیوں نہیں رہا۔ کہیں نہیں آتا کہ آپ نے یوں لڑائی کی ہو، کسی کو مار دیا ہو، ایسے ہی تھپڑ مار دیا ہو، مکہ مار دیا ہو کہ میں تجھے سمجھا نہیں رہا، تجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ کہیں نہیں آتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز۔ لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم دعوت کا کام کرتے کرتے ذات اور انا کو بیچ میں لے آتے ہیں۔ ہماری انا بیچ میں آ جاتی ہے کہ میں نے کہا اور اس نے مانا کیوں نہیں، پھر وہ دین پیچھے رہ جاتا ہے اور ذاتیات کا مسئلہ آگے آ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ ہماری دعوتیں کامیاب نہیں ہوتی۔ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور ان سے کبھی جھگڑا کرنے کی صورت بن جائے، جھگڑے سے مراد مناظرہ، تو پھر اچھے طریقے سے ان سے گفتگو کرو، یعنی جہاں تک ہو سکے اچھا انداز اپناؤ۔ گالی گلوچ اور برا بھلا کہنا ایسا انداز نہ اختیار کرو۔ تو یہ مباحثے میں بھی اچھا انداز اختیار کرنے کا حکم، یہ دین اسلام کا حکم ایسا حکم ہے کہ جو انتہا، آپ اندازہ کریں کہ اسلام ہمیں اختلاف میں بھی اخلاق کا درس دیتا ہے۔ لیکن ہوتا کیا، دو بندوں کا مناظرہ ہوتا ہے، دو بندوں کی بحث ہوتی ہے ایک اختلافی مسئلے پر، اختلافی مسئلے کو حل کرنے کے لیے اتفاقی مسئلہ کھو بیٹھتے ہیں۔ اتفاقی مسئلہ کیا؟ اخلاقیات۔ اخلاق تو اتفاقی چیز تھی نا، دونوں کہتے تھے کہ اخلاق پر عمل ہونا چاہیے، اختلاف کو حل کرتے کرتے اتفاق بھی ہاتھ سے گوا دیا، کیا فائدہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ تم مباحثہ بھی کرو تو اچھے انداز سے، ایسے ہی گالی گلوچ اور کافر کافر کے نعرے نہ بلند کر دو کہ فضا ہی بگڑ جائے۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، اس آیت میں بھی ایک سبق ہے کہ تم اپنا دعوت کا کام پورا کیے رکھو، تم اپنی طرف سے یہ سوچ کے بیٹھ نہ جاؤ کہ اس کو کون سی ہدایت ملنی ہے۔ تمہارے رب کو پتہ ہے گمراہ کون ہے اور ہدایت پر کون ہے۔ اکثر ہمارے یہ ہوتا ہے یار اس کو دعوت دی اور نہیں، جس کو دعوت دینے کا فائدہ کیا، اس نے کون سا ماننا ہے۔ بھائی آپ کو کون، کیسے آپ کو پتہ چل گیا کہ اس نے نہیں ماننا۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین، رب کو پتہ ہدایت پر کس نے رہنا ہے اور گمراہ کس نے ہونا ہے۔ جب آپ کو پتہ نہیں ہے تو پھر آپ کا کام ہے دعوت دینا، کوئی مانے یا نہ مانے۔ تو یہ ہمارا کام ہے بات کر دینا، لیکن بات اچھے طریقے سے کرو، کلہاڑی نہ مارو، ایسے انداز سے بات نہ کرو کہ آپ کسی کو دعوت دو اور اس کو کہو کہ تم تو پرلے درجے کے مشرک ہو، پرلے درجے کے تم بدعتی ہو، تم کافر ہو، ادھر آؤ میری بات سنو، تو وہ کبھی بھی آپ کے قریب نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیتوں کو سمجھنے کی اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔